بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والے کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی نمازوں میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، جمہور یہی کہتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا جب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، حضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو، اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہے، یہی سبھی مسانی ہے، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی پوری نہیں ہے۔